بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین وہ بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ما کیسی ہو، ہیا وہ گائے، ان بے شک البقرہ گائے، تشابہ مشتبہ ہوئی، علی اوپر، نا ہمارے، واو اور انا بے شک، ان اگر، شاء چاہا، اللہ تعالیٰ نے، لمہتدون لا البتہ، یا ضرور، مہتدون وہ رہنمائی پا لیں گے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقر تشابہ علینا بے شک وہ گائے ابھی بھی ہمارے اوپر مشتبہ ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور رہنمائی پا لیں گے۔ قالوا تو انہوں نے کہا لدعو لنا ربک کہ آپ اپنے رب کو پکاریے ہمارے لیے، یبین کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ گائے آخر ہے کیسی، ان البقرہ تشابہ علینا کہ بے شک وہ گائے جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی متشابہ ہو گئی ہے، مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم خود جو ہیں وہ ہدایت کو چاہیں گے، ہم خود ہدایت کو مانگیں گے، بلکہ کس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں کہ اللہ نے چاہا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ یہ وہی نکتہ ہے جو کل کا بنی اسرائیل بھی کرتا تھا اور آج کا مسلمان بھی یہ بات کہتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں نیک بن جاؤں گی، اگر اللہ نے چاہا تو میں نماز پڑھ لوں گی، اگر اللہ نے چاہا تو میں گناہ چھوڑ دوں گی۔ لے بھی یہ بات ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا، یعنی کہ اپنی کوئی ایفرٹ نہیں ہے، ہم نے کوشش نہیں کرنی، ہم نے نہیں مانگنا ہے۔ باقی دنیا کے ہر معاملے کے لیے ہم کوشش کریں گے، لیکن جب ہدایت کا معاملہ آ جائے گا تو اللہ کی چاہت کے اوپر چلے جائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 ہے، جس میں بنی اسرائیل نے ابھی تک گائے کو ذبح نہیں کیا اور ان کے سوالات کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں یہ ارشاد ہے کہ انہوں نے پھر ایک سوال کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے درخواست کریں ہماری خاطر، ہمارے لیے، پھر ایک دفعہ اللہ سے دعا کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ ہمیں بتا دیں کہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا ابھی تک ہمیں گائے کے بارے میں شک کیا، ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا، ہمیں واضح نہیں ہو رہا کہ گائے کیسی ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہم مشتبہ ہیں، ابھی تک ہمیں کلیئر نہیں ہوا۔ حالانکہ کیا بات کلیئر نہیں تھی؟ پہلے تو اللہ پاک نے صرف فرمایا تھا کہ گائے ذبح کر دو، کسی بھی گائے کو ذبح کر سکتے تھے، کوئی بھی گائے جیسی بھی ہوتی چل جاتی۔ پھر انہوں نے جب پوچھا کہ وہ کیسی ہو، اللہ تعالیٰ نے عمر بھی بتا دی، اب اس عمر کی گائے بھی ذبح کر سکتے تھے، آرام سے کام ہو جاتا ان کا۔ پھر لیکن نہیں، پھر کہنے لگے وہ گائے کیسی ہو، بار بار ما ہی کیسی ہو کیسی ہو۔ اب پھر کہنے لگے، پھر پوچھا، اللہ پاک نے رنگ بتا دیا کہ اس کا رنگ ایسا ہو۔ لیکن آج کی آیت مبارکہ میں ہے کہ ابھی تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے، پھر پوچھنے لگے، کہنے لگے وہ گائے ہمارے پر مشتبہ ہے، ہمیں کلیئر نہیں ہو رہی بات، تھوڑا اور وضاحت کر دیں، یعنی تھوڑی کوئی ایک مشکل اور ڈال دیں، کوئی ایک اور اس پہ اوپر لگا دیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا اور مشکل بھی ہو جائے، لیکن ہم گائے ڈھونڈ لیں گے۔ کہنے لگے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اگر اللہ نے چاہا تو اب کی بار ہم ضرور گائے ذبح کر دیں گے، موسیٰ پریشان نہ ہو۔ یا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسی گائے اللہ تعالیٰ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ اتنی ہم سوال کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی وہ پھر باتوں سے جوابات کے ساتھ ایک ایسی گائے ہو جائے کہ جو ہمیں ملے ہی نہ اور پھر ہم گائے ذبح کرنے سے بچ جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہی ہوں۔ لیکن بہرحال سوالات در سوالات سے لگ رہا تھا کہ ان کا عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن یہاں تسلی دے رہے موسیٰ کو، موسیٰ آپ گھبرائیں نہیں، ہم ضرور ذبح کریں گے، بس اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا تو ہمیں اب صحیح سمجھ آ جائے گی اور پھر ہم یہ، ہاں بالکل میری بات ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگلی آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ایسا کریں گے، اور کیونکہ اللہ پاک نے، اسی لیے میرے ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ ان کا ارادہ نہیں تھا کرنے کا، ٹھیک ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کا ارادہ نہیں تھا، یہ اصل میں سوال اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کے لیے بات مشکل ہو، یہ سوالات اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو ایسی گائے ملے ہی نہ، پورے بنی اسرائیل میں، پورے علاقے کے اندر، پورے ملک اور دنیا کے اندر کہیں بھی وہ گائے نہ ہو اور یہ کہہ سکیں کہ ہم تو ذبح کرنا چاہتے تھے لیکن گائے تھی نہیں۔ اصل میں ان کو بھی تو پتہ نہیں تھا نا قاتل کون ہے، وہ جتنے بڑے بڑے سردار، ان کے بڑے جو ہے اس قوم والے تھے، ان کو مطلب ہر ایک کو ڈر تھا کہ ہم میں سے شاید دوسرے نے، ہمارے کزن نے، چاچا نے، بھائی نے، ابو نے، کسی نے قتل کیا ہو۔
تو ظاہرہ وہ اس بات کا بھی فکر کر رہے تھے، تو ظاہرہ وہ چاہ رہے ہوں گے کہ قاتل کا بھی نہ پتہ چلے، اس لیے وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی گائے بتائی کہ آخر آپ دیکھیں گے کہ ان کو وہ گائے ملنی ہی تھی، اب ان کو یہ بہانہ کوئی کام نہیں آیا۔ تو بہرحال ان کی پھر یہی بات سوالات کی وجہ سے بات مشکل ہوتی چلی گئی، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ورسز میں دیکھیں گے کہ آخر ان کو یہ گائے کہاں سے ملی، کیسے ملی، اور کیا انہوں نے گائے ذبح کی یا نہیں، اور قاتل کا بھی ان کو پتہ چلا کہ نہیں، حالانکہ ہم قاتل کے بارے میں شروع میں تھوڑا سا وضاحت کر چکے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم اور احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اپنے کلام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ دنیا کے علوم بھی ہم سب نے بہت حاصل کیے ہیں، بہت وقت لگایا ہے اور بہت محنت کی ہے۔ ایک ایک سال کی پڑھائی کا اگر سوچیں، ایک سے 10th کے سال کا سوچیں، 10th کے پیپرز اور سارا پروسیس، تو کتنا ہارڈ تھا، کتنا مشکل تھا، پورا پورا دن سبق یاد کرنا، گھر میں آ کے سبق پڑھنا، پھر راتوں کو پڑھنا، پھر پیپرز کے دنوں میں کیا ہماری حالت، وہ سارا اگر سوچیں تو ہم نے یہ دنیاوی زندگی کو تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے کس قدر سٹرگل کی ہے۔ وہ سٹرگل کرنی چاہیے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جس ایج میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جو لوگ ہم میں سے، ان سب کو اللہ پاک نے کلام کریم میں کے ساتھ جوڑا ہے، یہاں جوڑا یا کسی اور جگہ جوڑا، لیکن وہ اپنے رب کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کرم نوازی کی وجہ سے آج رمضان المبارک ہے، 24 رمضان ہو گیا ہے۔ تو ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، آیت مبارکہ کی وضاحت ہو گئی ہے، لیکن آپ کا وقت چونکہ لینا ہے میں نے، اور آپ کے بار بار آپ کو اتنا وقت اپنی آواز سنانی ہے، سو میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ زندگی ہے ہمارے پاس، ہم توبہ کر لیں گے، ہم ابھی بیمار بھی نہیں ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے۔ اس کا ایک ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس رمضان کا مہینہ ہے، ابھی 21واں روزہ ہے، 22واں روزہ ہے، اور ہم لوگ جو ہے مزید دن ہیں، ہم پھر صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے، ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا، ہم کسی رات کو ابھی ٹائم نہیں مل رہا، پھر کسی رات کو ہم تہجد کے ٹائم میں زیادہ دیر کے لیے اٹھیں گے، زیادہ پہلے اٹھیں گے، پھر رب کریم سے بہت ساری دعا مانگ لیں گے، بہت ساری توبہ کر لیں گے، اچھا افطاری بناتے بناتے ہمارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، چلے کل میں افطاری میں دعا کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی۔ روزے کے ساتھ دعا کی لذت ہی کچھ اور ہے، بے شک ہے ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں کہ حائضہ عورت کے لیے بھی ذکر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ پاک نے ایک راحت رکھی ہوئی ہے جو روزے کے اندر ہے، وہ روزے کے بغیر تو نہیں مل سکتی۔ بہرحال تو بندہ یہ سوچ سوچ کے رمضان گزار رہا ہوتا ہے، پھر اچانک اگر کسی کے ساتھ یہ ہو کہ رمضان المبارک کے بالکل آخری دنوں میں 22ویں روزے کو، 23ویں روزے کو اگر وہ اس کے روزوں کے عذر ہو جائے اور وہ روزے نہیں رکھ پائے، تو وہاں پھر اس بات کو فیل کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے ساتھ کیسے اچانک مجھے رمضان کی سعادت، رمضان کے روزے، رمضان کی سحری، رمضان کی تہجد، رمضان کی تلاوت مجھ سے چھوٹ گئی ہے۔ اور اسی طرح سے پھر بالکل اچانک، نہ ہمیں کوئی بیماری ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بڑی بیماری کے بغیر بھی لوگ فوت ہیں، لیکن ہمیں کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بہت بڑی بیماری ہو جس کے بارے میں بعض دفعہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس بیماری کے ساتھ بندہ بچتا نہیں ہے، یا ہم گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ اس بیماری سے لوگ نہیں بچتے، تو پھر ہمیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا ڈر جاتے ہیں۔ باقی عام صورتحال میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں یہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتے چلتے، ابھی میں مطلب بتا رہے ہوتے ہیں نیوز میں کہ ابھی فلاں جو ہے نا فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فلاں کا فوت ہو گیا ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے، تو یہ سارا کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہیں، ہم ایسے نہیں ہو سکتے، ہمارے علاوہ کوئی اور ہے، یہ لوگ ہیں، ان کی موت آ گئی ہے، ہمارے لیے ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں آئے گا۔ لیکن کیا ہوگا کہ اسی طرح ہم چل پھر رہے ہوں گے، اٹھ بیٹھے رہے ہوں گے، ہنس کھیل رہے ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں کہیں بھی، اور پھر ہمارے لیے بھی وہ وقت آ جائے گا اور اچانک ہمارے لیے توبہ کا راستہ، توبہ ختم ہو جائے گی، توبہ کا ذریعہ، یہ پیاری پیاری نمازیں، یہ تلاوت، یہ قرآن سیکھنا سکھانا، یہ عبادات، یہ سب کچھ ہم سے چھن جائے گا، اور ہم پھر جو کچھ ہم اس سے پہلے کر سکیں دنیا میں وہ سارے کا سارا وہاں کام آئے گا۔ آج دنیا میں اگر ہم نے ایک آنسو اگر شدت سے، ڈر سے، فکر سے رب کریم کے سامنے بہا دیا، ایک آنسو ہماری پوری زندگی کے گناہ دھو لے گا۔ 40 سالہ زندگی کے جتنے گناہ اگر سچے دل سے توبہ کریں، پھر دوبارہ میں کہتی ہوں کہ توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کریں۔ تو اگر ہم سچے دل سے ایک مرتبہ توبہ کریں گے، ہم سچے دل سے روئیں گے، ایک آنسو کے ساتھ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے بعد جو حالات ہوں گے
اس میں یہ ہوگا کہ اگر رب کریم کے سامنے ہم آنسو بہا بہا کے ہمارے آنسو ختم ہو جائیں، آنسو کی جگہ خون نکلنا شروع ہو جائے، یا رو رو کے چیخیں مار مار کے تڑپ تڑپ کے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معافی نہیں ملے گی، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ آج ہم ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیں یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جی میرے بندے، لیکن یہ کہ وہاں پر جب ہم جائیں گے تو ہم جتنا پکاریں گے اللہ پاک اس وقت ہمارے لیے سخت ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا چانس دیا تھا، بہت بڑا موقع دیا توبہ استغفار کرنے کا، تو پھر اب ہم نے نہیں کیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہو گئی۔ تو میری پیاری بہنوں، ابھی بھی ہمارے پاس بہت خوبصورت دن ہیں، ابھی یہ 5-6 دن ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے سچے دل سے اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے ایک مرتبہ دعا مانگ لیں، ایک دفعہ آنسو نکال دیں اور اللہ پاک سے کہہ دیں کہ یا اللہ کچھ تو تجھے ہمارا پسند ہے کہ تو نے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ لگا دی ہے، ترجمے کے ساتھ لگا دی ہے، کہیں اور بھی لگا دی ہے، تلاوت میں لگا دی ہے، کوئی فقہ کی مسائل، کوئی حدیث کی کورسز وغیرہ کر رہے ہیں، یا کوئی تلاوت کے صورتیں یاد کر رہے ہیں، کچھ بھی مختلف کورسز ماشاء اللہ سے اب گھر بیٹھے ہیں آن لائن ہمیں اتنے اچھے اچھے میسر ہوتے ہیں۔ کوئی بہنیں اگر مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، ان کو اللہ پاک نے اپنے دین کے لیے چنا، قبول کی ہے، وہ خوش قسمت بہنیں، تو اللہ پاک سے دعا کریں گے یا اللہ تو نے ہمیں اتنا تو کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو ہمیں پسند کرتا ہے، تو یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، ہمیں ایسا بنا دے یا اللہ تو ویسا ہے جو ہمیں پسند ہے، تو ہمارا محبوب، تو ہمارا معبود ہے، لیکن ہمیں بھی تو ایسا بنا دے میرے مولا، تو نے ہماری اتنی پیاری شکل صورت بنائی، اتنا پیارا قد کاٹ دیا، یہ ذہن دیا، یہ سمجھ دی، یہ علم دیا، یہ مال دیا، دولت دی، بچے دیے، اتنی نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں، وہاں پہ ہمیں یہ ہدایت کی روشنی بھی تو عطا فرما دے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اتنی تیزی میں پتہ نہیں ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تیزی سے پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی شدت سے اس کو پڑھیں، ہم اس کو مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ رہنمائی، صحیح رہنمائی، جہاں ہم غلط ہیں، جہاں ہم گناہ پہ ہیں، ہر جگہ کبھی بھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو، کچھ ہو، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ جو غلطی میں اگر غلطی پر ہوں تو میری اصلاح کر دے، سب سے پہلے میری اصلاح فرمائے، اس کے بعد جو میرے عزیز جو بھی جس کے ساتھ میرے معاملات چل رہے ہیں اس کو ہدایت دے، اس کو سمجھ دے، لیکن پہلی اصلاح میری کر دے، کیونکہ سب غلطی پہ ہو سکتے ہیں، ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے بھی اور انسانوں سے بھی تو معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، اس میں کوئی معذرت بالکل بری بات نہیں ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم کسی سے معافی مانگیں گے، بعد میں وہ تانے دے گا، بعد میں لوگوں سے کرے گا فلاں میرے سے معافی مانگنے آئے گی، پتہ نہیں یہ اتنا ہم لوگ کیوں اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، خاص طور پہ اگر ہم اپنے بڑے سے معافی مانگ لیں، اپنے بڑے سے سوری کر لیں، تو ہم نے غلطی کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن ہمارے دوسرے کی نظر میں ہم لوگوں کی عزت بڑھ جائے گی، اور اللہ کی نظر میں بھی ہم بڑھ جائیں گے۔ معافی مانگنے سے بھی کبھی بھی انسان کم نہیں ہوتا، اس لیے سب سے پہلے اپنے عزیزوں سے، زندہ لوگوں سے معافی مانگیں، اور وہ رسمی والی نہیں جو اسٹیٹس وغیرہ پہ ہوتی ہے کہ اللہ سارے جو مجھے معاف کر دیں، ایک باقاعدہ ہم کسی سے جس کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوئی ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، کچھ ہوا، ہم کہیں کہ میری غلطی ہے، میری بات کوئی بری لگی ہے تو مجھے معاف کر دو، اور دل سے مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہماری ادا پسند آئے گی۔ اور اگر ہم سے کوئی معافی مانگتا ہے، ہم سے کسی نے زیادتی کر لی ہے اور نہیں بھی مانگتا، ہم اللہ سے کہیں یا اللہ میرے ساتھ آج تک کسی نے بھی، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، چھوٹی زیادتی کی ہے، بڑی کی ہے، یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر اس کو معاف کرتی ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ سکتی ہے۔ اس لیے جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، جو اچھا آئیڈیا ہو، اس کے ساتھ ہم اللہ کو معافی مانگے۔ میری بہنوں، ہماری وجہ سے کسی انسان کا دل دکھے نہ، کسی انسان کو پریشانی نہ ہو، وہ ساس ہے، وہ بہو ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، وہ نند ہے، وہ بابی ہے، وہ دیورانی ہے، وہ جٹھانی ہے، کوئی بھی ہے، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، یہ اصول بنا لو اپنی زندگی کا کہ ہم لوگوں کی وجہ سے کسی کوئی ہرٹ نہ ہو، ہم کسی محفل میں بیٹھیں کوئی ایسے پریشان نہ ہو کہ یہ بندہ مجھے ذلیل کر کے رکھ دے گا، ہم کہیں آئیں جائیں ہمیں فکر نہ ہو کہ اس بندے کے منہ نہ لگیں، یہ ہمیں بہت شرمندہ کر دے گا، اس حد تک اس طریقے سے ہم کسی کو دعوت دیں، اس طریقے سے بات کریں کہ اس کو برا نہ لگے۔ ہر انسان کی رسپیکٹ ہے، اللہ پاک نے انسان کو بہت بہت فضیلت دے کے دنیا میں بھیجا ہے، انسان کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہمیں پتہ ہے اس بارے میں، لیکن پھر میں دوبارہ یاد دہانی کر رہی ہوں کہ ہر انسان کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ ایک ٹیچر ہے نا، خدا رہا میں ٹیچروں سے کہتی ہوں، ٹیچرز اپنی طرف سے سمجھتے ہیں ہم لوگ، اللہ پاک نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانشین ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے پہ ہیں کہ وہ دوسروں کو علم سکھاتے ہیں، لیکن ٹیچرز بچوں کی بالکل بھی جذبات کا خیال نہیں رکھتے، کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ
بچہ بھی کسی انسان ہے، یہ بچہ بھی، حالانکہ ہمیں اگر اپنا بچہ آ کے گھر میں شکایت کرتا ہے نا کہ ٹیچر نے ایسے کہا، تو ہم فوراً گلے لگا کے اس کو کہیں گے اوہو میں کل ٹیچر سے بات کروں گی، میں ٹیچرز کی بات کر رہی ہوں، ایکسپیرینس ہے بہت زیادہ کہ ٹیچرز نہیں بچوں کا خیال رکھتے کہ یہ بچہ آگے جس کے ہم بےعزتی کر رہے ہیں، جس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کی بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے، یہ بھی دوسرے بچوں کے سامنے ہرٹ ہو رہا ہے، اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کو سبق یاد نہ ہو رہا ہو سکتا ہے یہ کوشش کر رہا ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا برا نہ ہو جتنا میں سمجھتی ہوں، تو سو رسپیکٹ کریں، جو استاد اپنے ٹیچر اسٹوڈنٹس کو رسپیکٹ دے گا نا، واللہ ان کو ایسے اسٹوڈنٹس رسپیکٹ دیں گے، اتنے عرصے تک دیں گے کہ اس کے تصور میں یہ نہیں ہوگا۔ بات لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ رسپیکٹ دیں، انسانیت کو رسپیکٹ دیں، شاگردوں کو رسپیکٹ دیں۔ میری پیاری بہنوں، جو بھی اس اعلیٰ عہدے پہ ہیں وہ اپنے شاگردوں کو بہت عزت دیں اور بہت زیادہ خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔